بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہیں وہ 5 خواب جو کوئی عورت دیکھ لے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے گی۔ آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خبروں کا ذکر کیا جائے گا جو کسی بھی نیک انسان یا کسی عورت کو یہ خواب آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ 3 خواب جو ہیں ان کی قسمیں، ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت اللہ کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ جب انہیں یہ خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو ہرگز نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا اچھا خواب ہرگز بھی نہ بتائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز ذکر نہ کریں، ورنہ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کریں گے۔ جو لوگ بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کے قریبی افراد ہوں یا باہر کے لوگ ہوں یا کوئی رشتہ دار، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا موجود ہے کہ یہ حاسد ہیں تو اپنا خواب ان سے ہرگز بھی شیئر مت کیجیے۔ اب سب سے پہلے شیطانی، نفسانی اور رحمانی خوابوں کے متعلق جان لیتے ہیں۔ شیطانی خواب وہ خواب ہوتے ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں ہوتی، نہ اپنے نبی سے محبت ہوتی۔ ایسے لوگ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہ وہ نماز کے عادی ہوتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ ہی ان کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں اور ظلم میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب بھی جو خواب دیکھتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نفسانی خواب آتے ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں سارا دن گھوم رہی ہو اور وہی چیز اگر آپ کو خواب میں آ رہی ہے تو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق موجود نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں گے رحمانی خوابوں کی۔ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو اچھے اور نیک ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں، وہ بالکل سچے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یا کسی عورت کو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ یا عورت خواب کی حالت میں دیکھے کہ اللہ کا کوئی ولی خواب میں آیا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، تو جان لیجئے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قربت کی ایک نشانی ہے۔ یا اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں یا خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی نبی ہو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو، تو یہ بہت اچھے خواب کی دلالت کرتا ہے۔ خواب کی حالت میں
اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں موجود ہیں، اس میں بیٹھے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خوشخبری ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں یا پھر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت نیک اور اچھے خواب ہیں۔ خواب کی حالت میں اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اس بات کو جان لیجیے کہ اگر آپ کا لگاؤ عبادت کی جانب بہت زیادہ نہیں اور ایک دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کبھی کسی کو اس کے بارے میں آپ نے ہرگز بھی نہیں بتانا، بلکہ اتنے اچھے اور نیک خواب دیکھنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مقبول اور ہردی عزیز بنا دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ خواب جو جس شخص کو آئیں اس کے لیے اللہ کا ولی ہونا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، آپ کا رتبہ اور شان بلند ہونے والی ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آیا ہے، تو سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے غیب سے مدد ہوگی۔ خواب نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تر و تازہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دوا رہیں گے۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والے ہیں، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بلند ہونے والی ہے اور آپ کا ایک بلند درجہ رواں دواں ہونے والا ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور فرما دیں گے۔ خواب نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ جانماز پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی یا کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں یا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ خواب بھی اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو دکھاتا ہے جو نیک ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں اور جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ان میں سے یہ 3 خواب آئے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں جب آ جائے گی تو آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جن کو اچھے خواب نظر نہیں آتے وہ مایوس ہرگز نہ ہو، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔